السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلوچستان کی کہ جہاں پہ گزشتہ رات دہشت گردوں نے فتنہ الخوارج کے لوگوں نے کوئی 12 مقامات پہ ایک ساتھ حملے کیے، جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اگرچہ 67 کے قریب کوئی دہشت گرد مارے گئے ہیں، لیکن اس دوران پولیس کے 10 جوان اور ساتھ میں کوئی 11 شہریوں کے بارے میں بھی کہا جائے کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ابھی بھی نقصانات جو ہوئے ہیں ان کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ تو ایک ایسا صوبہ کہ جس کے بارے میں حکومت وقت اور وہاں کی صوبائی حکومت بھی یہ امپریشن دے رہی تھی کہ اب وہاں پہ امن قائم ہو چکا ہے، وہاں پہ دہشت گردی کا کالا کما کر دیا گیا ہے، وہاں پہ اچانک اس قدر اضافہ دہشت گردی میں دیکھنے کو کیوں ملا، اس کی محرکات کیا ہیں، سیاستدانوں کے سامنے یہ نقطہ بھی رکھیں گے۔ اور ساتھ میں سابق وزیر اعظم عمران خان، گویا کہ ان کو طبی مسائل تھے، ان کی آنکھ میں انفیکشن تھا، دیگر ایشوز تھے اور ان کا علاج کرانا مقصود تھا، لیکن حکومت وقت نے سارے معاملے کو خفیہ کیوں رکھا، ان کے اہل خانہ کو کیوں نہیں بتایا گیا، اور جب ان کا کوئی سرجری ہوئی بھی ہے تو اسے بھی گویا کہ ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کی اپروول، ان کی نالج ملائے بغیر کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا ایک لاجک ہے۔ اور ساتھ میں آخر پہ کچھ یہ بھی ذکر کریں گے کہ گزشتہ دنوں ایمان مزاری کیس میں جج صاحب نے جو ایک ججمنٹ لکھا، اس ججمنٹ کے اندر ایران جیسے دوست ملک کو بھی دہشت گردانا گیا، جس سے یقینی طور پہ نہ صرف اس دوست ملک ایران کے ساتھ تعلقات کے اندر ایک ہمیں وہ دیکھنے کو ملا خفگی کا عنصر، بلکہ دنیا میں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک جگ ہنسائی ہوئی ہے، کیونکہ عالمی سطح پہ کوئی ایسی ایک فہرست ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جس میں کچھ ممالک کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہو۔ میں سب سے پہلے اپنے آنریبل پینل کا تعارف کراؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی بخاری صاحب، تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، خوشت چٹان صاحب، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، بہت شکریہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ شمال رانا صاحبہ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں۔ گفتگو کا آغاز خنزادہ صاحب آپ ہی سے کرتے ہیں سر۔ انفیکٹ بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے، اور امپریشن یہی دیا جاتا تھا کہ جی وہاں پہ تو چیزیں بڑے بیسٹ وے میں آگے چل رہی ہیں، کیونکہ صوبائی حکومت کم از کم اس طرح کے پی میں آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے، وہاں پہ کوئی ایسے عنصر اور ایلیمنٹ موجود نہیں ہیں۔ لیکن گزشتہ رات کا جو واقعہ ہے سر، جب 12 مقامات کے اوپر جہاں پہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز عام شہریوں کو ہاسٹیج بنانے کی کوشش کی گئی، بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا، اگرچہ بڑی تباہی اس انداز میں نہیں ہوئی کہ شاید ان کے عزائم کچھ زیادہ ہوں گے بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے کے، اس میں تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی 12 مقامات پہ ایک وقت پہ حملے کرنا کتنا سنگین ہے سر، اور کیا کہیں گے جو کلیمز حکومت وقت کے کہ جی وہاں تو چیزیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، چیزیں تو بالکل ٹھیک نہیں ہوئی ہیں، جو بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چیزیں بالکل ٹھیک ہوئی ہیں یا ہم نے دہشت گردی کا کمر توڑ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے یہ دعوے جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ فورسز اور صوبہ، یعنی مرکز، وفاق اور صوبہ ایک پیج پہ ہے، اور یہ 3 مہینے سے ہم نے دیکھا تھا کہ 3 مہینے بلوچستان میں ماضی کی بنسبت یا 2025-2024 کی بنسبت حالات تھوڑے بہتر تھے۔ دوسرا یہ کہ یہ 12-13 جگہوں پہ حملہ ہوا، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہاں پہ ہمارے فورسز بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ نقصانات کو کم سے کم کر دیا، وہ حملوں کو بھی پسپا کر دیا، اور تقریباً یہ 2 دن میں بلوچستان میں دہشت گردوں کو اور یہ تقریباً کوئی 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ 41 لوگ کل بھی مارے گئے تھے جی، اتنا امپرومنٹ ضرور ہوا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں یہ صرف لڑائیوں سے، آپریشنوں سے ختم نہیں ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ مکمل طور پہ ہم خاتمہ کریں تو ہمیں 2 کام ضرور کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 یہ کہ ہمیں اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ پائیدار امن کے لیے ہمیں مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ لڑائی سے دہشت گردی کو کم کر سکتے ہیں، اس کے کمر کو توڑ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چلو جو دہشت گرد ہے، جن لوگوں نے بندوق اٹھایا ہے، اس کے ساتھ تو آپ بات نہیں کریں،
لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جس کے تحفظات ہے، جو سیاسی لوگ ہیں، جو سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں، جو الیکشن لڑتے ہیں، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں سے اگر بات چیت ہو جائے تو دہشت گردوں کے وہی دہشت گرد جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی دہشت گرد ہے، جس کو را فنڈنگ کر رہے ہیں، موساد فنڈنگ کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ ان کو وہ حقوق ملنا جو ایک عام ملوک سے ملتا ہے، جو ایک عام آدمی سے ملتا ہے، ان لوگوں سے وہ حقوق دینا بند ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ لڑائیوں کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی خصوصی طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جو پاکستان کی دستور کو مانتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو الیکشن لڑتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات اور اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں پہ نظر رسانی اور خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا پالیسی ہے اس پہ نظر رسانی، کیونکہ بلوچستان سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اب اتنا سپورٹ نہیں مل رہا ہے، ان لوگوں کو پورا سپورٹ جو مل رہا ہے وہ افغانستان سے مل رہا ہے، تو اس پالیسی پہ نظر رسانی کرنا چاہیے۔ تو علی بخاری صاحب، آپ سن رہے ہیں خونزادہ صاحب کو، یہ تو آپ کی سوچ کے بڑے قریب ہیں، گویا کہ تحریک انصاف بھی میرے خیال میں یہی چاہتی ہے کہ گفتگو ہونی چاہیے اور انگیجمنٹ کی طرف جانا چاہیے، پھر جو سٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے، جس صوبے میں ہو رہا ہے وہاں لوگوں سے پوچھا جائے، تو بہتر نہ ہوتا کہ آپ پیپلز پارٹی کو بھی انگیج کریں؟ یہ تو ہم خیال لگ رہے ہیں آپ کے، کم از کم سپورٹ کرتے ہیں جو گفتگو کی بات تحریک انصاف کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شاہی صاحب آپ کا۔ لیکن شاہی صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گفت و شنید کی بات کرتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی کے پی گورنمنٹ میں جو ہے وہ اس کے ایکشنز کے، ٹارگیٹڈ آپریشنز کے یا انویسٹیگیشن ایجنسیز کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، لیکن ان کے اپنے صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان جو ہے وہ تو خالصتاً پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایک پیج پہ ہیں سارے کے سارے، اور کبھی کہتے ہیں جی وہاں پر امن ہو چکا ہے، کبھی کہتے ہیں ساری چیزیں صحیح ہو گئی ہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملٹری آپریشن ہوا جس میں 45 لوگ مارے گئے دہشت گرد۔ ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا دہشت گردوں سے گفت و شنید ہو، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ملک کے بارڈر سیکیور ہوں۔ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دوسروں کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے، ہم اپنی جنگ لڑیں گے، دوسروں کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہی بات ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے، یہی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب آپ جب آپریشن کرتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو آن لوپ لیتے ہیں، تب بھی سکسیس ہوتی ہے۔ دنیا کا یونیورسل ٹروتھ ہے یہ شاہد صاحب، کہ آپ وہاں کے علماء مشائخ کو، وہاں کے طالب علموں کو، وہاں کے ڈاکٹرز انجینئرز کو، وہاں کے قائدین کو، وہاں کے آپ کے جو علماء مشائخ ہیں، وہاں کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں لوکل گورنمنٹ کے، پروونشل گورنمنٹ کے جو کیبنٹس ہیں، جو سی ایم ہیں، ان سب کو آن لوپ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ بتاتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، اس کے مطابق چیزیں کی جاتی ہیں۔ اس طرح تو نہیں ہوتا جیسے یہاں پر ہو رہا ہے۔ اب آپ بلوچستان کی اگزامپل دیکھیں، اس صدی کا دنیا کا کوئی سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے تو جو ٹرین کا جو ہے وہ پوری کی پوری ٹرین یرغمال بنائے گی، اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں یہ دہشت گردی چل رہی ہے۔ تو میننگ بائی کہ دہشت گردی پہ قابو نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، ہمیں اپنے لوگوں سے پیار ہے، ہمارے شہید ہو رہے ہیں جوان، ہمیں ان سے پیار ہے، ہم لوگوں میں سے ہیں نا وہ، ہم تو۔ علی بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں نا، چٹان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یکسوئی چاہیے، اتحاد چاہیے، اور وہ کہتے ہیں جی آپ سے تو تحریک انصاف سے جو نون لیگ گلہ کرتی ہے کہ جب ہمارے شہید ہوتے ہیں وہ سیکورٹی فورسز کے لوگ، نہ تو کوئی مذمتی بیان دیکھنے کو ملتا ہے، نہ ان کے گھروں میں جا کے ان کے لواحقین سے دلجوئی کی جاتی ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو لگ رہا ہے کہ پھر آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، گویا کہ اگر یہ ہو رہا ہے سب کچھ تو آپ سب چیز سے اللہ تعلق نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں شاہی صاحب، پاکستان میں تو سٹیک ہولڈر ہیں ہی ہم، ہمارا ہی لیڈر جیل بکت رہا ہے، ہمارا ہی لیڈر کی خاندان جو ہے وہ جیل بکت رہا ہے، ہم ہی پرچے بکت رہے ہیں، الیکشن جیت کے ہم 50-50 ہزار ووٹوں سے باہر بیٹھے ہیں اور چور اور فارم 47 کی پیداوار اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، جو 25 کروڑ عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، 25 کروڑ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا، ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، لیکن وہ قانون سازی کر رہے ہیں کہ کون سٹیک ہولڈر ہے؟ میرے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل میں میری موجودگی میں سب سے پہلے کہا تھا کہ سارے فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جب مودی نے حملہ کیا تھا مئی میں ہمارے ملک میں، اور اس کے بعد ہم نے اعلانیہ کہا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کے فوجوں کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کے جوانوں کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آن دا ادر سائڈ میاں محمد نواز شریف صاحب کا مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جو مودی کے یا انڈیا کے خلاف مئی سے آج 31 جنوری ہوگی، آج کی تاریخ تک کوئی آیا ہو، جو 3 دفعہ کا سابقہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، جو ہر دور کا بینیفیشری رہا ہے، اس کی طرف سے آج تک ایک بیانیہ
نہیں آیا, ایک ٹویٹ نہیں آئی, ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی مودی کے اگینسٹ یا انڈیا کے اگینسٹ جنگ کے اوپر, تو آپ ان کو بات کریں, ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم تو قربانیاں دے رہے ہیں, ہم تو مار کھا رہے ہیں, ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہم اپنے ملک میں کھڑے ہوئے ہیں, ہمارا لیڈر جیل میں ہے. سو یہ بات کیا دینا بڑے آسانی سے, بہت عجیب سی بات ہے. میں تو آپ کو یونیورسل ٹروتھ بتا رہا ہوں اور لاجیکل بات بتا رہا ہوں اور ریزنز بھی بتا رہا ہوں. اب بات آ جاتی ہے کہ ہم نے امن قائم کرنا ہے, امن اپنے لوگوں کے لیے قائم کرنا ہے, اور امن اپنے لوگ ہی قائم کر سکتے ہیں. ہم نے کبھی دہشت گردوں کی سپورٹ نہیں کی, ہم نے کبھی دہشت گردوں کے خلاف یہ نہیں کہا کہ آپریشن مت کریں, جو دہشت گرد ہے ہم یہ کہتے ہیں نہ اس کا کوئی قوم ہے, نہ اس کی کوئی قبیلہ ہے, نہ اس کا کوئی مذہب ہے, نہ اس کا کوئی ملک ہے. تو دہشت گرد ہے دہشت گرد, لیکن دہشت گردی کی ڈیفینیشن تو صحیح کر لینا. دہشت گرد تو آپ نے مجھے بھی بنایا ہوا ہے, 17 پرچے تو میرے اوپر بھی دہشت گردی کے ہوئے ہیں. یار بات یہ تو نہیں ہے نا, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یار آپ نے اپنا بارڈر سیکورٹی کس کے پاس ہے, مجھے یہ بتا دیں. بارڈر سیکورٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں آتا ہے, جو جتنی سیکیور کرنا ہے, بارڈر کی انتظامیہ کرنی ہے, اس کا مینجمنٹ کرنا ہے, وہ ساری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آتی ہے, پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہیں آتی. تو اپنا بارڈر تو سیف کر لینا, بنا دینا دیوار, کنکریٹ دیواریں بنا دینا. یار سمگلنگ ختم کرانی ہے آپ نے. جو آپ کے لوگ آ جا رہے ہیں, مشکل ترین جگہوں پہ بھی کام ہوتا ہے, بہت بڑی بڑی دیواریں بھی بنتی ہیں, کنکریٹ بھی ہوتی ہے. ہم نے بھی تاریں پھیری ہیں, ایران نے بھی تاریں پھیری ہیں, انڈیا نے ہمارے ساتھ باڑ لگا دی پوری کی پوری. بات یہ ہے کہ اپنی چیزیں کو خود سیکیور کرنی پڑتی ہیں, اپنے لوگوں کو خود بچانا پڑتا ہے, اپنے لوگوں کو رائٹس بھی دینے پڑتے ہیں, اپنے لوگوں کو ان کے حقوق بھی دینے پڑتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان اور جو ہمارا کے پی صوبہ, ان کے ساتھ بڑی ہم نے زیادتی بھی کی ہے. 1960 میں گیس نکلی سوئی میں سے, اور ہم نے کب گیس دی ان کو یار. تو آپ نے جو ایک ڈپرائیو کیا رکھا ہے لوگوں کو, ان کو ہم نے کمپنسیٹ بھی کرنا ہے شراجی صاحب. اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ یقیناً سر, یقیناً 18th امینڈمنٹ 2011 میں آ گئی تھی. 2011 سے 18th امینڈمنٹ میں سے لے کے آج تک بلوچستان صوبے میں بہت زیادہ پیسے گئے ہیں. ان کا حساب کتاب بھی تو لینا ہے نا. لیویز کس نے کی, پیپلز پارٹی نے واپس لے کے ان کو. وہاں پر جتنے تنازع ہوا اس کی بنیاد, یار یوں تو نہیں ہوتا نا. آپ کو چیزیں جو ہیں گراؤنڈ پہ بیٹھ کے سیٹل کرنی ہے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی سیٹل کرنی ہے. آپ سٹیک ہولڈرز کو کہیں ختم کر دیں گے, بالکل بادشاہ قائم کر لیں گے, اس طرح تو نہیں ہوتا نا چیزیں. پروگرام ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.